مجلس علماء ملت کشن گنج کی میٹنگ کامیابی سے ہمکنار، کشن گنج شہر کی یونٹ تشکیل پائی۔ کشن گنج 15 ستمبر 2019۔ صدائے حق نیوز۔ مدرسہ انجمن اسلامیہ کشن گنج کی مسجد میں مجلس علماء ملت کشن گنج کی میٹنگ کا انعقاد عمل میں آیا، جس کی صدارت مولانا الیاس مخلص بانی و سرپرست ادارہ مکیہ اتر بالی کشن گنج نے فرمائی۔ مولانا شمیم ریاض ندوی نے نظامت کا فریضہ انجام دیا۔ مولانا مرغوب الرحمان امام و خطیب مسجد شدرگاش نے تلاوت و نعت خوانی سے میٹنگ کا آغاز کیا۔ شروع میں مولانا شمیم ریاض نے مجلس علماء ملت کے اصول و ضوابط و اغراض و مقاصد پر تفصیلی روشنی ڈالی، جس پر بعد میں سبھی شرکاء سے آرا لی گئی۔ اغراض و مقاصد میں دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، تحفظ شریعت، تحفظ انسانیت، معاشی تقدم، سیاسی مضبوطی وغیرہ امور شامل ہیں۔ رائے دہندگان نے تنظیم سازی کی اہمیت و افادیت کو تسلیم کیا۔ قاضی دارالقضاء کشن گنج مولانا ارشد نے کہا کہ ہر تنظیم کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، آپ حضرات کو چاہیے کہ اس تنظیم کے لیے تخصیصی کام طے کریں۔ شرکاء نے بھی کہا کہ مخصوص شعبوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا آفتاب اظہر صدیقی نے کہا کہ عام طور پر نوپید تنظیموں کے بارے میں جو سوال سننے کو ملتا ہے وہ یہ کہ مختلف تنظیموں کے ہوتے ہوئے ایک نئی تنظیم کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے مثال کے ذریعے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بیماروں کے لیے مختلف طریقہ علاج ہے، دفع امراض کے لیے روز بروز علاج کے نئے شعبے قائم کیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ علاج کے یہ مختلف شعبے کیوں قائم کیے جا رہے ہیں، جبکہ پہلے ہی بہت سے شعبے علاج و معالجہ کے موجود ہیں۔ تو جس طرح یہ سوال محمل ہے، اسی طرح کسی بھی نئی تنظیم اور نئے ادارے کے تعلق سے سوال کرنا محمل اور بیکار ہے۔ مولانا مرغوب الرحمان نے کہا کہ اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ ملک میں جو شریعت مخالفت قوانین پاس کیے جا رہے ہیں، اس بارے میں مجلس کا کیا موقف ہے۔ اس پر ناظم میٹنگ نے اصول ضوابط میں اضافہ کرتے ہوئے اس شق کو شامل کیا کہ مجلس شریعت مخالفت ہر قانون کی مکمل مخالفت کرے گی۔ میٹنگ میں باہمی رائے دہی کے بعد مجلس علماء ملت کشن گنج یونٹ کے لیے مولانا الیاس مخلص کو صدر، مولانا محمد سہیل کو سیکریٹری اور مولانا ابو صالح ندوی کو ترجمان منتخب کیا گیا۔ مذکورہ اسماء کے علاوہ میٹنگ میں شرکت کرنے والوں میں مولانا عبدالوکیل، مولانا اسد ندوی، مولانا دل نواز، ماسٹر ظفر صادق، مولانا توحید عالم، قاری انظر جمال، قاری معراج حسین، مولانا حبیب الرحمان، مولانا مسیح الزماں، مولانا اکرام الحق، مولانا زید حسن، مولانا شمیم اختر، مولانا محمد مشفق، مفتی عبداللہ، مولانا نظام الدین قاسمی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ مولانا محمد سہیل محتمم رحمانی اسکول نے کہا کہ ہم جہاں دیگر خیر فلاح کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہاں ایک اور صحیح لہٰذا اخلاص و للہیت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھتے رہنے اور قوم و ملت کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا حبیب الرحمان صدر مدرسہ تجوید القرآن نے کہا کہ ہم اس تنظیم سازی سے مکمل اتفاق کرتے ہیں۔ علماء کرام مل کر جس ملی کام کا ارادہ کریں، اس سے ملت کو فائدہ ہی پہنچتا ہے۔ یہ اقدام قابل مبارکباد ہیں۔ مولانا شمیم ریاض ندوی بانی و محتمم اقرا پبلک اسکول دہلی نے اپنے آخری بیان میں کہا کہ علماء کی شان میں جو آیت و حدیث پڑھی جاتی ہے اور جس وراثت کو اپنے لیے باعث فخر و امتیاز سمجھا جاتا ہے، وہ در حقیقت ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور اپنے فرض منصبی کے لیے وہی اصول اپنانا ہوگا جو ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ میں تم سے اپنی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ دے گا۔ مولانا ابو صالح ندوی نے کہا کہ ہر تنظیم نفع بخش ہے اور ہر تنظیم کو لے کر چلنے کے لیے مستقل عزم و ہمت کی ضرورت ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ استقامت اور پائیداری کے ساتھ اپنے اغراض و مقاصد پر عمل پیرا رہیں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں۔ میٹنگ میں ایک اور اہم قرارداد یہ طے ہوئی کہ مجلس علماء ملت اور اس کے تمام ارکان تمام ملی تنظیموں کے ملی کاموں میں ان کی معاونت کریں گے اور ہرگز کسی خیر و فلاح کے کام کی مخالفت نہیں کریں گے۔ مولانا الیاس مخلص نے اپنے صدارتی خطبے میں بہت متاثر اور مؤثر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ آج ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے اپنے محدود دائرے کو ہی سب سے ممتاز اور کافی اور سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ ہمارا نظریہ یہ بن گیا ہے کہ ہم جس شعبے سے منسلک ہیں وہی شعبہ کام کا شعبہ ہے، باقی سب بیکار ہیں۔ حالانکہ ہر دینی شعبے اور ہر ملی محکمے کے کام ایک دوسرے کے موافق
اور کسی نہ کسی ضرورت و مقصد کی. ہمارا مزاج تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر دوسرے شعبے کا فرد ہمیں خود سے برتر نظر آئے اور ہر سامنے والے محرک کی تحریک ہمیں وقت کی ضرورت محسوس ہو. آج ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہر آدمی اپنی صلاحیت کے بقدر کام کرنے کی مکلف ہوتا ہے، لہٰذا ہم سب مل کر اور جل کر اپنی اپنی صلاحیتوں کے موافق قوم و ملت کی خدمت کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور امت کو درپیش مسائل کا حل تلاش کر کے اس پر زمینی سطح پر کام شروع کرنے کی ضرورت ہے. صدائے حق نیوز کی رپورٹ 15 ستمبر 2019. ویڈیو کے نیچے لال کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر گھنٹی کے نشان کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل جائے.